خداوند کے عظیم جلال قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ موضوع ہے جنازے پر۔ تو مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ جنازہ ہمیں کیسے پڑھانا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جنازہ کون پڑھا سکتا ہے، بائبل کی تعلیم اس کے متعلق کیا ہے۔ تو میں نے سوچا اس بھائی کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ میں ان بھائیوں کی بھی رہنمائی کروں جو اس بات سے انجان ہیں، جو اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ مسیحیت میں جنازے کا کوئی بھی مخصوص طریقہ کار نہیں بتایا گیا کہ ہمیں ایسے جنازہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں کرنا، یا اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی بائبل کے اندر تعلیم نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکے کہ بائبل کے مطابق ہمیں جنازہ جو ہے وہ ایسے پڑھنا ہے یا ویسے پڑھنا ہے۔ جو بھی جنازہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ کوئی بھی جنازہ کرواتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، تو جو طریقہ کار اسے مناسب لگے یا حالات و واقعات موقع کی مناسبت سے جیسے وہ چاہے وہی طریقہ درست ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات، بائبل مقدس کے مطابق ہمیں جنازے میں جیسے بھی ہم پڑھائیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد گیت گانا ہے، یا اس کے بعد زبور ہی گانا ہے، یا آپ نے یہی الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے جس کے آپ پابند ہوں۔ صرف دوسری جو چیز میں بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جنازے میں صرف ہمیں بائبل کے ایمان کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ہماری دعا میں، ہمارے کلام میں، ہم جو بھی کلام سنائیں یا ہم کوئی بھی گیت گاتے ہیں یا زبور گائے، اس کے اندر سب سے پہلے اطمینان اور تسلی ہو، اس کے اندر جو ہے خداوند کی مرضی ظاہر ہو، اور اس کے بعد ایک زندہ امید شامل ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مرکز ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص پیٹرن کو فالو کریں۔ اکثر بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پیٹرن خاص فالو کریں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، جیسا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بائبل میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزیں بتائی ہیں ایک مسیحی ایمان کے مطابق، وہ ضرور اس سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، کئی بھائیوں نے پوچھا مجھ سے اس سے پہلے کہ جنازہ صرف پاسٹر کروا سکتا ہے، اس کے لیے پاسٹر کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر تو پاسٹر صاحبان یا پاسٹر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی خادم موجود نہیں ہے، بہرحال ہوتے ہیں ہر جگہ پر ہی، آرام سے جو بھی آپ کے پاسٹر صاحب ہیں وہ جنازہ کروا دیں۔ لیکن ان کیس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹر اویلیبل نہیں ہے، تو
اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جنازہ جو ہے وہ پاسٹر نے ہی پڑھانا ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو خدا کے کلام یا اپنی روحانی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اگر اس وقت جنازہ پڑھا سکتا ہے یا اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے تو وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے. کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، خاندان میں سے کوئی بزرگ ہو، اور کوئی نوجوان بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے علاقے کا یا آپ کے چرچ کا پاسٹر ہی ہو. اس کے لیے صرف ضروری یہ ہے، دیکھیں پاسٹر نے کیا کرنا ہے. پاسٹر نے خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے، دعا کرنی ہے، گیت گانا ہے. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. لیکن میں یہاں پر پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ پاسٹر ہی کروائے گا. آپ کے اندر اتنی روحانی، اخلاقی اور کانفیڈنس ہے کہ آپ چیزوں کو درست طور پر بیان کرنا جانتے ہیں. اچھا، اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بہت لمبا کچھ سرمن سنانا ہے. نہیں، بامقصد چند باتیں کہیں اور آمین کر دیں. اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے. گیت ایک ایماندار گا سکتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھ کر اس کی سمجھ بھی رکھ سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے. ایک یہ بات یاد رکھیے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بہت پہلے سامنے آیا کہ کیا دفنانا لازم ہے. دیکھیں بائبل مقدس میں جو ہے اس طرح کی کوئی بھی تعلیم واضح یا زور دے کر نہیں کہا گیا کہ آپ نے دفنانا ہے، آپ نے زمین کھودنی ہے اور اس میں دفنانا ہے. یہ ہمیں حالات و واقعات کے مطابق یا مختلف ادوار میں ہمیں نظر آتا ہے. ہاں البتہ دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے جس کی موت ہوئی ہے، جو مردہ ہے، جو بھی عزیز ہے، اگر وہ خداوند میں سو چکا ہے تو آپ نے اس کو دفنانا ہے. بائبل میں بہت سی ایسی ہمیں حوالہ جات مل جاتے ہیں، واقعات مل جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے زمین کھود کر جو ہے دفنایا گیا. پھر اس کے بعد ہمیں یسوع مسیح کا بھی دور نظر آتا ہے جس میں جو ہے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس وقت غاروں کے اندر، یعنی زمین کھود کر نہیں بلکہ غاروں میں دفنایا جاتا تھا اور پھر اس کے آگے پتھر لڑکا دیا جاتا تھا. تو البتہ جو ہے پیورٹی یہی ہے کہ تدفین کی جائے گی. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.